حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے میرے بھائی بہن حج پر تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامل اور بہترین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کی فضیلت ذکر فرمائی، ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی اور جھگڑا فسق وغیرہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جیسے کہ حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے، غور فرمائیں کہ وہ فحش کلامی اور فسق سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فضیلت ملے گی۔ تو میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تربیت کو کوشش کریں کامل کریں، اس کے بعد حج کریں۔ اور تربیت کیسے کامل ہوگی؟ نمبر ایک، ظاہری علوم سیکھیں، حج سے متعلقہ تمام مسائل میں یہاں پہ گزارش کروں گا، تھوڑے بہت مسئلے ذکر کروں گا، لیکن یہ تمام کا استحضار مختصر وقت میں ممکن نہیں، لہٰذا آپ ضرور کسی عالم دین سے ان کو سیکھیں اور باقاعدہ کوئی حج کی کتاب پڑھ کر جائیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جس میں تمام مسائل لکھے ہوں، کیونکہ ذرا سی آپ غلطی کریں گے بعض اوقات آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے، واجب چھوڑ بیٹھیں گے، آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، آپ پہ بدنہ یعنی اونٹ ذبح کرنا لازم ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں کفارے ہو جاتے ہیں، صدقات دینے ہوتے ہیں اور معلومات نہیں ہوتی اور ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ اور مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور بعض علماء نے تحقیق یہی کی کہ وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، تو اس لیے یہ تربیت کامل ہونی چاہیے۔ دوسرا، ایک باطنی تربیت کا اہتمام صبر کے اعتبار سے ہونا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے یا آپ کے گھر کے بچے جا رہے ہوں، انہیں شروع سے ابھی سے ہی صبر کی تلقین کرتے رہیں، ورنہ وہاں پر جائیں گے بے چینی، اضطراب، منہ سے کلمہ شکوہ شکایت ذکر کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ اگر صحیح کھانا نہیں ملتا اس پہ جھگڑا کر کے اپنے نام اعمال میں سیاہی لکھوانا، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بننا، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنی تربیت کا حصہ بنائیں کہ جس گندی چیز کے کھانے پینے کی آپ کی عادت ہے اس کو ابھی سے ترک کرنا شروع کر دیں، اور حج کے ایام میں کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں، سگریٹ ہیں، پان ہیں، گٹکے ہیں، ان سے ابھی سے جان چھڑوا لیں تاکہ وہاں پر آپ کو مسائل نہ ہوں، کیونکہ بعض صورتوں میں خوشبودار چیز استعمال کرتے ہیں وہاں پر اور دم پہ دم لازم ہوتا ہے، گناہگار علیحدہ ہوتے ہیں لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو حج کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس میں عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو مکے میں رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ یہی حج کریں گے، حج افراد۔ دوسرا حج قران ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، یعنی جب آپ احرام پہنیں گے اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا، تو ہم ایک ساتھ دونوں کی نیت کریں گے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع، اس میں ہم صرف فقط عمرے کی نیت کرتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمرہ ختم کر کے احرام کی پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں، اور 8 ذوالحجہ کو پھر حج کا احرام پہنا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے۔ حج قران مشکل ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مثلا اگر آپ 2 ذوالحجہ کو پہنچ گئے تو آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے تو چونکہ حج کا احرام آپ نے ایک ساتھ ہی نیت کی تھی، اب احرام نہیں اتار سکتے، اور احرام کی پابندی میں آپ کو 10 ذوالحجہ تک رہنا ہوگا۔ اور اس میں بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، سوتے میں اگر منہ پہ کپڑا آ گیا، کسی کا احرام منہ پہ لگ گیا، اس پر بھی صدقات اور کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج قران کی اگر آپ نے نیت کی ہے تو اس میں دوہرا جرمانہ ہوتا ہے، ڈبل جرمانہ، لیکن اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا، اس لیے سب سے افضل یہ ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ مزید حج کر سکتے ہوں تو پہلے آپ حج تمتع کریں، اس کے بعد حج قران کریں، اور اگر ہمت ہے تو حج قران بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حج افراد کے اگر آپ احرام پہنتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جا کر ایک طواف کریں گے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ سنت ہوتا ہے ان کے حج افراد کرنے والوں کے لیے، عمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں، اور یہ صرف طواف ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ اس میں عید طباع کر لیں، عید طباع کا مطلب احرام کی چادر کو نیچے سے نکال کر اس طرح اوپر ڈال کر کندھا کھلا رکھنا، اس کو عید طباع کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، رمل، اور اس کے بعد اگر سعی کر لیں، یہ چیز بھی اسی طواف کے ساتھ کر لیں، اگرچہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب 10 ذو الحجہ کو طواف زیارت کریں گے اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ طواف زیارت میں وہی آپ طواف کریں گے، پھر اس میں عید طباع بھی ہے، رمل بھی ہے، پھر سعی ہے، اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے حج افراد والے طواف قدوم میں ان چیزوں کو کر لیں تو حاجت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ہیں اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ حج کریں گے، اور عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر ایک جب آپ نے حج کے دن قریب آ جائیں تو پھر ایک آپ اور طواف کر لیں، اس کو یہ بھی طواف قدوم ہے، اور جس طرح حج افراد کرنے والے کے لیے وہ طواف قدوم سنت ہوتا ہے، حج قران والے کے لیے بھی سنت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس میں یہ تمام چیزیں کر لیں، عید طباع، رمل اور سعی، تو ان کو بھی طواف زیارہ میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور حج تمتع میں آپ آئیں گے، عمرہ کریں گے، حلق وغیرہ کرا کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے، پھر 8 ذو الحجہ کو آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا۔ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ حج کا احرام پہننے کے بعد پھر آپ ایک نفلی طواف کریں، وہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، نفلی طواف ہے، اور اس میں پھر آپ یہ عید طباع بھی کر لیں اور رمل کر لیں اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو بھی طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں رہے گی، تو یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ اسے کر لیں۔ اب چونکہ ہمارے اکثر بھائی بہن حج تمتع کرتے ہیں تو میں اسی کے اعتبار سے آپ کو طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اور باقی آپ جو حج کا تو سب کا سیم ہی ہے، عمرے میں بس یہ ہوتا ہے کہ حج قران میں عمرہ کرنا ہے، وہ حج تمتع کے عمرے میں حل ہو جائے گا، اور حج افراد کے لیے تو عمرہ ہے ہی نہیں، تو میں حج تمتع کو بنیاد بنا کر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یقینی سی بات یہاں سے جانا ہے تو احرام پہننا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ احرام ایک حالت کا نام ہے، یہ کوئی مطلب چادروں کا نام نہیں ہے، وہ تو مجازاً ہم چادر کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور میں عمرے کی نیت کر لیتا ہوں تو میں حالت احرام میں آ جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو یہ حالت احرام میں پہننا گناہ ہوتا ہے، اور اس پہ مطلب کفارہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نیت ہو جائے گی اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز ہے احرام کی نیت اور پھر حالت احرام۔ اس کا فائدہ، اس بات کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے بھائی ہمیں کہتے ہیں، بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ ہم نے احرام کی نیت کر لی، پھر ہم نے کپڑے بدلے یا ہم نہائیں تو کیا ہمارا احرام ہم نے اتار دیا؟ تو نہیں، اگر آپ کپڑے اتار بھی دیتے ہیں تو حالت احرام تو باقی رہے گی، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ احرام کی مرد جو ہیں احرام کی چادریں بدل لیتے ہیں، جیسے میلی ہو گئی، گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اور دوسری چادریں ہیں، تو پھر وہ حالت آپ کی باقی۔ یہ نہیں کہ آپ نے دوسری چادر پہنی تو پہلی جو نیت تھی وہ تو پہلے احرام کے ساتھ ختم ہو گئی، اب نئی نیت کریں، نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے حالت احرام ایک حالت کا نام ہے، یعنی احرام ایک حالت کا نام ہے، اور وہ نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مردوں کے لیے سنت کریمہ یہی ہے کہ 2 بغیر سلی چادریں وہ پہنیں گے، اور عورتوں کے لیے علیحدہ کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ کمانے کے مطلب طریقے بنائے ہوئے ہیں، آپ جائیں گے مارکیٹ میں، اس میں لکھا ہوگا عورتوں کا احرام، ہماری بہنیں اس کو لے لیتے ہیں، وہ لمبا سا پہن کے، وہ ایک مطلب اسکارف ٹائپ ہوتا ہے کافی لمبا، سمجھتی ہیں یہ احرام ہے۔ نہیں، عورتوں کو اپنے گھر کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی نیت کرنی ہے، کوئی احرام آپ کے لیے علیحدہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادر، اور کوئی وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جیسے گھر سے نکلیں، آپ پہلے لوگوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، معافی تلافی کر لیں، کسی کا کچھ دینا لینا ہے وہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا آخری سفر ہو، اور احرام کی چادروں پہ آپ خوشبو وغیرہ لگا لیں، ہماری بہنیں خوشبو لگا لیں، نہائیں دھوئیں، سب کچھ کریں۔ اس کے بعد ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت تک نیت نہ کریں جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی اور پھر آپ نے کسی سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں میں خوشبو لگی ہوئی اگر آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ہو سکتا ہے دم لازم ہو جائے۔ ایسے لوگ گلے ملتے ہیں رخصت کرتے ہوئے، تو اس کی اگر خوشبو کپڑوں کی آپ کے کپڑوں میں منتقل ہو گئی، اس پر جرم ہو گیا، کفارہ وغیرہ لازم ہو سکتا ہے۔ ایسی گلاب کے ہار وہ پہنائیں گے، اس کی خوشبو اگر احرام میں داخل ہو گئی، اس پر بھی مسائل ہیں۔ اس لیے آپ احرام کی جیسے مرد چادریں پہن لیں، اور خواتین جو ہیں بس وہ روانگی کا جیسے ارادہ کر لیں، ایئرپورٹ پہ یا گھر پہ 2 رکعت نفل اس کی احرام کی پڑھنی ہوتی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، نیت ابھی نہ کریں۔
نیت کریں آپ جہاز میں آنے کے بعد۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بس کافی ہے۔ باقی بہت سی کتابوں میں نیت کے الفاظ درج ہوتے ہیں، بعینی ان کو پڑھنا کوئی لازم نہیں ہوتا، بس آپ دل میں ارادہ کریں، آپ نیت کرنے والے ہو جائیں گے اور حالت احرام میں داخل ہوں گے۔ اور نیت کے ساتھ ہی متصلاً ایک بار تلبیہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، یہ پڑھنا لازم، اور 3 بار پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ اور ہماری بہنیں اس کو ایک بار پڑھنا لازم، 3 بار افضل، لیکن بس اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، خواتین کو آواز بلند کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں گے، آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب بہت ساری چیزوں کی ممانعت ہے، آپ خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ناجائز فعل نہ ہو۔ اسی طرح اگر زوجین جا رہے ہیں، خصوصاً جو ینگ کپل جا رہے ہوتے ہیں جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑا فاصلہ قائم رکھیں۔ اگر حالت احرام میں شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو ٹچ کیا اور شہوت پیدا ہو گئی تو اس پر بھی دم لازم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی حالت احرام کی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، وہ کوشش کیجئے کوئی بھی حج کی کتاب لے کر اس کو آپ پڑھ لیں کہ کون سی چیز حالت احرام میں حرام ہے، کون سی مکروہ ہیں اور کون سی بالکل جائز ہیں۔ قلیل وقت ہے اس لیے میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا۔